thank all my team for the great work that they have done in helping Dr. Aisha Pasha and myself in formulating this budget. میں سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل وقت ہے اور مشکل وقت میں ہم نے بجٹ کیا ہے اور پاکستان ایک بڑی مشکل گھڑی پہ کھڑا ہوا ہے. میرے خیال سے کم از کم جب سے میں 30 سال سے پڑھ کے جب سے آیا ہوں امریکہ سے، اس کے بعد سے میں نے کبھی اتنا مشکل گمبھیر وقت نہیں دیکھا ہے کہ جہاں پہ ایک طرف انٹرنیشنلی بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے اور دوسری طرف ہماری حکومت کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بدتر سے بدتر ہو گئی ہے اور ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کرنے کے لیے ہم نے کوئی حل کرنے کی کوشش نہیں کری بلکہ مسائل بڑھاتے رہے. میں آپ کو اس سے پہلے کہ سارے بجٹ کی تفصیل دوں، میں آپ کو ایک دو چیزیں پھر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس رواں مالی سال میں حکومت پاکستان نے 1100 ارب روپے سے زیادہ بجلی کے محکمے کو سبسڈی دی ہے. 1100 ارب روپے ہم 100 ارب یونٹ بنا کے کنزیومرز کو پہنچاتے ہیں جس کا بل کرتے ہیں 100 ارب یونٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 11 روپیہ سبسڈی دی ہے بجلی کو سستی کرنے میں، اب جو بجلی کے بل میں جو گیپ آ رہا ہے اس کو کرنے میں. اس کے علاوہ 500 ارب روپے کی ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 500 ارب روپے کا یہ سرکولر ڈیٹ جو ہوتا ہے یہ پاور سیکٹر لاسز ہوتے ہیں، اس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں. ایکچولی یہ پاور سیکٹر ڈیٹس ہیں، تو یہ بھی ہم نے دینے ہیں. تو 500 ارب روپے کا ایک اور نقصان ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ 16 روپے پر یونٹ تو حکومت پاکستان دے رہی ہے بجلی کی اور 17-18 روپے ڈپینڈ کرتا ہے کنزیومرز، کہیں 24 روپے آپ دے رہے ہیں، عوام دے رہی ہے. اور یہ 16 روپے بھی عوام دے رہی ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر، یہ بھی عوام کے ہی پیسے ہیں جو عوام دے رہی ہے اور کہیں نہ کہیں مہنگائی میں دیتی ہے، کہیں نہ کہیں انٹرسٹ ریٹ بڑھنے میں دیتی ہے، کہیں نہ کہیں سود ریٹ بڑھنے میں دیتی ہے. تو یہ بھی عوام دے رہی ہے 16 روپے، اور 18-20 روپے جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی عوام دے رہی ہے. تو ہم 30-35 روپے کا بجلی کا یونٹ بنا رہے ہیں. اور میں آپ کو اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے وی ہیو دا موسٹ ایفیشینٹ پاور جنریشن پلانٹس ان دا ورلڈ. تو پھر یہ کتنا مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بڑی وجہ میل ایڈمنسٹریشن ہے. ہمارا جو بجلی کا ریٹ سیٹ کرنے کے جو نظام ہے اس میں کچھ سکم ہیں. ہمارا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں وہ انبیئربلی ہائی ہیں اور پچھلے 3-4 سالوں میں کوئی کام اس پہ نہیں ہوا ہے. ہمارا بل کلیکشن کا ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. آپ جن لوگوں کو بجلی دے رہے ہیں ان کی آپ بل کلیکٹ نہیں کر پا رہے. تو بہت سارے سکم ہیں. لیکن یہ جب 1100 ارب روپے یا 1600 ارب روپے کا وفاق کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ملک کو لے ڈوبے گا. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا، الارمسٹ نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، میں کسی کی وہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے، کہ اگر اس چیز کو ٹھیک نہیں کیا، اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا تو یہ ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہماری معیشت اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے. 1600 ارب روپے بائی دا وے از مور دین دا ڈیفینس بجٹ. تو مطلب آپ یہ سوچ لیجیے کہ یہ 1600 ارب روپے از 3 times more than the رننگ آف دا سویلین گورنمنٹ. تو یہ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا آپ نے ادھر نقصان کیا. پھر آتے ہیں ہم گیس کے شعبے میں. گیس کے شعبے میں بھی تقریباً 400 ارب روپے کی سبسڈی رواں مالی سال میں دی گئی ہے، جس میں پی ایم پیکج بھی ہے. ہم جو گیس دے رہے ہیں وہاں پہ یہ 400 ارب روپے تو ایک نقصان ہو گیا. جو نقصان نہیں نظر آ رہا ہے یہ کہ 1400 ارب روپے کا آپ نے گیس میں سرکولر ڈیٹ کر دیا. 200 ارب روپے کا نقصان پچھلے 2 سالوں میں ایس این جی پی ایل نے صرف سردیوں میں کرا ہے جب آپ نے ایل این جی کو ڈومیسٹک گیس میں بیچا ہے. اب آپ $20 کی گیس لے کر $2 میں بیچ رہے ہیں یا $1 میں بیچ رہے ہیں تو وہ ملک یہ کہاں سے لائے گا پیسے؟ ہم اپنے آپ کو ہی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں نا. جب ہم پیٹرول میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں، ڈیزل میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں. ہم پاکستان کا ہی پیسہ ہے جو ہم پاکستانیوں کو دے رہے ہوتے ہیں، کوئی اور کہیں سے نہیں آتے پیسے. اور پھر آپ کن کو سبسڈی دے رہے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی گزارش کری ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ پروفائل جو پیٹرول استعمال کرتا ہے وہ کون ہے اور جو سبسڈی دے رہا ہوتا ہے اس کی پروفائل دیکھ لیجئے. سبسڈی ایک پاکستان کا اوسطاً انکم والا آدمی دے رہا ہوتا ہے جس کی انکم 50,000 روپے مہینے سے کم ہوتی ہے. یہ سبسڈی دے رہا ہوتا ہے. جو پیٹرول کی سبسڈی لے رہا ہوتا ہے وہ اس کی انکم جو ہے وہ لاکھوں روپے میں ہوتی ہے ایوریج پہ. کوئی کم بھی ہوتی ہے، کوئی زیادہ بھی ہوتی ہے، لیکن ایوریج پہ. اسی طرح جو بجلی کے علاوہ مطلب جو گیس کی آپ سبسڈی دے رہے ہیں دیگر انڈسٹریز کو وغیرہ، تو آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کو بھی ریجنلی نان کمپیریٹیو ٹیرف دینا چاہیے. جس کو ہم نے مل کہا ہے کہ آپ لگائیں اور ان کو پچھلی حکومت نے وہ کے وعدہ کیا ہو. اگر پنجاب کے اندر پچھلی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو وہ گیس دے گی اور اگر گیس نہیں دے پا رہے تو یہ غلطی ہے. ہم اس کو گیس دیں گے، کسی کی فیکٹری کو بند نہیں کرنے دیں گے کیونکہ اس سے روزگار آتا ہے، اس سے ایکسپورٹس آتا ہے. یہ بات کلیئر ہے. اور ریجنلی کمپیریٹیو دیں گے. اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں سستی گیس مل رہی ہوگی تو ہم اپنے لوگوں کو مہنگی گیس نہیں دے سکتے. یہ بات بھی بڑی کلیئر ہے میرے لیے ذہن میں. اس میں کوئی تذبذب نہیں ہے. لیکن آپ اس طرف دیکھیں کہ جو آپ
400 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. 200 ارب کا میں نے آپ کو بتایا کہ صرف SNGPL کا نقصان ہو گیا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کا 1400 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے. PSO کے پاس اس وقت 500 ارب روپے کی اکاؤنٹ ریسیویبلز ہو گئے ہیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور آئل کمپنیز سے بڑے پیسے کمائیں, اس کا ٹیکس بڑھا دیں. اور روز مجھے کہتے رہتے تھے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی لگا دیں ٹیکس, جیسا ہم نے کچھ بینکنگ کمپنیز پہ لگایا ہے. اور میں ہمیشہ ان سے التجا کرتا تھا کہ سر نہیں لگا سکتا, کیونکہ یہ 3 بڑی کمپنیاں ہیں, وہ حکومت کی, اور مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے, تو مجھے ہی سبسڈی دینی پڑے گی ان کو, مجھے ہی پیسے لینے کے لیے. لیکن جو ہم نے ان کا حال کیا ہوا ہے, جو جس جہاں پہ ہم گیس کے سبسڈیز لے کے چلے گئے, جہاں پہ ہم گیس کا حال کیا ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 20% میرے خیال سے SSGC کے اندر UFG ہے, یعنی کہ 200 ملین کیوبک فٹ گیس, $200 ملین کی گیس وہ ہوا میں اڑا جاتی ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں چلتی کہ وہ کیا ہے. ان اکاؤنٹڈ فار گیس, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چوری ہو گئی ہے یا لیک ہو گئی ہے. یہ $200 ملین مہینے کا یہ ملک کر رہا ہے, جس کا مطلب ہے $2.5 بلین. میں امریکہ جا چکا ہوں, دوحہ جا چکا ہوں, 2 مرتبہ باہر ٹرپ کر چکا ہوں $1 بلین کی نیکسٹ قسط کے لیے. آپ 2.4 بھی, اور میرے ساتھ حامد صاحب بھی گئے ہیں, عاصم صاحب بھی گئے ہیں, دیگر لوگ, میں ڈاکٹر صاحبہ گئی ہیں, اور $2.4 بلین کی گیس ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں ہر سال, صرف SSGC کے سسٹم سے. شاید اتنی ہے, اس سے تھوڑی سی کم SNGPL کے سسٹم سے اڑتی ہے. ہمیں اس گیس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ملک کو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹولی ٹھیک کرنا ہوگا, ورنہ یہ ملک کی اکانومی نہیں چلے گی. آج یہ بڑی مطلب افسوس کی بات ہے کہ ہم کو دوسرے ممالک میں جانا پڑتا ہے, کسی سے پیکج لے لیں یا کسی سے لون لے لیں یا کسی سے جو بھی آپ کہہ کے ڈپازٹ لے لیں, جو بھی کہہ کے لے لیں. یہ پاکستان ایک باوقار ملک ہے, باوقار لوگوں کا ملک ہے, نیوکلیر پاور ہے. ہم کو کہیں نہ کہیں اپنی معیشت سدھارنی ہوگی. ہم اس قسم کے خرچے افورڈ نہیں کر سکتے جس کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں کل بھی کہا تھا, میں پھر آتا ہوں, میں گزارش کر رہا ہوں, اور اگین میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو خان صاحب نے فروری کے اینڈ پہ, مارچ میں جب ان کو لگ رہا تھا ان کی حکومت جاری, اور جو انہوں نے یہ سبسڈی دی ہے آئل اور پیٹرول کی, IMF کا معاہدے کے برخلاف خود معاہدہ کرا تھا انہوں نے, وہ معاہدے کے خلاف جو انہوں نے سبسڈی دی ہے, بیسکلی وہ چیک لکھ کے دے دیے جبکہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے نہیں تھے. یہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی مارکیٹوں میں ہوتا ہے کہ لوگ چیک لکھتے ہیں, اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں ملک کے باہر, کبھی سنگاپور کو چلے جاتا ہے, اور 6-8 سال تک وہ نہیں آتے پھر واپس کراچی, لاہور یا جہاں پہ بھی رہتے ہوں. اس قسم کی حرکت کریے. اس کو ہم کراچی میں کہتے ہیں ٹوپی گھمانا, پتہ نہیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں شاید. یہ ملک کس طرح چلتے ہیں, ملک کس طرح چلتے ہیں. شہباز شریف نے مشکل فیصلے لیے, اللہ کی مہربانی سے, آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اس نے مشکل فیصلے لیے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا ملک کا نقصان ہو رہا ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ, یہاں پہ جتنے لوگ اس پینل پہ بیٹھے ہیں بڑے پریویلیج لوگ ہیں. آپ لوگ بھی سارے بڑے پریویلیج لوگ ہیں. جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ پریویلیج لوگ ہیں. جو کہ عام پاکستانی وہ پریویلیج نہیں ہے. اور اگر آپ عام پاکستانی کو ڈبائیں گے اور اس کو سری لنکا جیسی حالت کریں گے تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی, تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی, آپ کے ضمیر بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے اگر مشکل فیصلے لینے ہیں تو انشاءاللہ لیں گے. اور اس وقت جو ہے نا وہ چوائس نہیں ہے آپ کو, آپ کے کہ آپ مشکل فیصلے نہ لیں. اس وقت ہم کو اٹیک پہ جانا ضروری ہے انشاءاللہ, تو یہ کام کریں گے. یہ بجٹ بھی اس کا ایک کڑی ہے. بجٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ اس سال کے بجٹ کے اندر جو تقریباً 4,500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. ٹھیک, یہ میں نمبر کھول لیتا ہوں. شہباز رانا کو مجھ سے زیادہ نمبر یاد ہوتے ہیں. کتنے کا ڈیفیسٹ آتا ہے؟ 4,600 کا, 4598. اب 2 ارب کا بھی چلو خان صاحب کے کھاتے میں زیادہ نہیں ڈالتے. 4598 کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. پچھلے 3 سالوں میں, یہ 4 سالوں میں آپ جب جانتے ہیں, اور یہ بڑا آسان ہے, یہ تو چیک کرنا بھی اتنا آسان ہے کہ تاریخ کے سب سے 4 بڑے ڈیفیسٹ جو ہے وہ عمران خان نے کیے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ 20 سال میں جتنا, 3.25 سال میں جتنی ڈیٹ انہوں نے لی ہے, اتنی جو ہے وہ ڈیٹ 71 سال میں لی گئی تھی, اس کا 80% لے لیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس سال میں چھوڑ کے گیا تھا اس سال 1499 ارب روپے ہم نے ڈیٹ سروسنگ کی تھی. 1499 ارب روپے. اس سال ہم نے 3,950 ارب روپے کا تخمینہ رکھا ہے. کہ آپ مطلب یہ نہیں کہ 2,500 ارب روپے اور دے رہے ہیں صرف ڈیٹ سروسنگ میں. یہ 2 ڈیفنس کے برابر ہو گیا. مطلب یہ ملک کے اندر ہم ٹوٹل ٹیکس جمع کریں گے 7,000 ارب روپیہ, 7,004 ارب روپے. نان ٹیکس ریونیو ہمارا 2,000 ارب ہو جائے تو یہ 9,000 ارب ہو جائے گا. 7 میں سے تقریباً 4,000 ارب روپے ہم دے دیں گے صوبوں کو
تو 3,000 ہمارے پاس نیٹ بچتا ہے اور 2,000 میرے پاس اس کا آئے گا نان ٹیکس ریونیو کا. 5,000 بچتا ہے، اس میں سے 4,000 آپ نے دے دیا صوبوں کو، 4,000 دے دیا ڈیٹ سروسنگ میں. اب 1,000 ارب روپے رہ گئے. 1,000 ارب میں پوری ہم کو اب، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1,500 ارب روپے 1,100 ارب روپے تو صرف کیش ہم نے سبسڈی دی ہے پاور سیکٹر کو. 300 ارب روپے سے زیادہ ہم نے کیش سبسڈی دی ہے اس کو. 1,000 ارب کے اندر ہم کو پوری سویلین گورنمنٹ چلانی ہے، پوری ملٹری چلانی ہے، سبسڈیز دینی ہے. اس کے بعد گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد، ان سب کو بھی فاٹا، ان سب کے بھی پیسے وفاق دیتی ہے، جو کہ سیریسلی صوبوں کے پول سے ہونے چاہیے لیکن وفاق دیتی ہے. تو یہ پھر اس کے بعد پیسکو ہوتا ہے، یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن ہوتا ہے، دوسری دیگر چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر میں ایمانداری سے اکاؤنٹنگ کروں، اگر یہ حکومت اس طرح اکاؤنٹنگ کرے جس طرح ہم پرائیویٹ کمپنیز کو انسسٹ کرتے ہیں، تو جو ایس او ای کے لاس ہیں وہ اپنی بکس میں لینے پڑیں. تو 600 ارب روپے وہ چلے گئے. پھر جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی اپنے بک میں لینے پڑیں. تو 1,000 ارب روپے گیس اور پاور کے ملا کے وہ چلے گئے. تو پہلے دن -600 پہ ہم آتے ہیں. یہاں سے یہ ملک کو ہم ملا ہے، یہاں سے ہم اس ملک کو لے کر چلیں گے. یہ ملک کے اندر میں اب بھی یقین سے کہتا ہوں کہ جتنے وسائل ہیں اس کے اندر ہم نے اس کا 5% بھی استعمال نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہندوستان، بنگلہ دیش اتنے آگے ہو سکتے ہیں، اگر ہندوستان کے پاس 600 ارب روپے، 600 ارب ڈالر کا وہ ہو سکتا ہے فارن ایکسچینج ریزرو، تو کیا وجہ ہے پاکستان پہ نہیں ہو سکتا؟ ہم تو 90s کے اندر تو ان سے آگے ہوتے تھے. ہر سال ہماری گروتھ زیادہ ہوتی تھی، ہماری مینجمنٹ اچھی ہوتی تھی. کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش سے ہم آگے نہیں ہو سکتے؟ ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان کے اندر تو ویسٹ پاکستان کی GDP جو تھی وہ 40% پر کیپٹا زیادہ ہوتی تھی ایسٹ پاکستان سے. آپ مطلب کیا وجہ ہے کہ ہم مطلب اس نہج پہ آ گئے ہیں؟ مس مینجمنٹ ہے. اور اب ہم مینجمنٹ کریں گے. میں آپ کا بھی ساتھ چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی مشکل فیصلے لیں تو ایک ایک چیز پہ ہم کو نہ چلائیں. تھوڑا سا آپ یہ بھی سمجھیں کہ ہم یہ اگر پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو گھر پہ پیسے لے کے نہیں جا رہا ہوں بھائی، آپ کے قوم کے خزانے میں ہی ڈال رہا ہوں. اور آپ کا قوم کا نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس مالی سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 7,000 ارب روپے ہم جمع کریں گے، 2,000 ارب روپے ہم جمع کریں گے. اور اس کے بعد اخراجات کے اندر ہم نے کوشش کری ہے، اخراجات ٹوٹل اخراجات صرف 3% بڑھ رہے ہیں، 9,500 میں صرف 3% بڑھ رہے ہیں. اور اگر میں ڈیٹ سروسنگ کو نکال دوں تو میں نے ٹوٹل اخراجات کم رکھے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہم نے سبسڈی کاٹی ہے. ہم نے پاور سیکٹر کی سبسڈی کاٹی ہے اور گیس سیکٹر کی سبسڈی کاٹی ہے. اب اگر پاور سیکٹر اور گیس سیکٹر کو ہم سبسڈی دیں گے تو ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا. انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا، مہنگائی ادھر آ جائے گی، مجھے بورو کرنا پڑے گا اور بورو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں دیکھیں. تو جب ہم کوئی چیز بڑھاتے ہیں، اگر ہم کوئی ٹیکس بڑھاتے ہیں، اگر کوئی بڑھاتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ اس کی کیا امپلیکیشن ہے اگر نہ کریں تو یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بجٹ کے پرٹیکولر نمبرز پہ ڈاکٹر عائشہ بھی بات کر لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا 2 منٹ بات کرنے کے بعد. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹر صاحب نے آپ کو یہ بالکل واضح طور پہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں کتنے مشکل حالات ملے، ہم نے کس طرح اسٹرکچرلی ریفارم کیا ہے، مشکل فیصلے لیے. مقصد پاکستان کو اسٹیبلائز کرنا ہے، مقصد پاکستان کو ٹریک آف گروتھ پہ ڈالنا ہے. جیسے ہم نکل کے چلے گئے تھے کہیں، ہم تو بالکل پریشان ہو گئے تھے. آپ کو خود پتہ ہے کتنے برے حالات تھے ہمارے. اب پوائنٹ یہ ہے، یہ تو ہم نے اچیو کرنا تھا. لیکن جو بات میں آپ کو ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان حالات میں بھی ہماری فلاسفی اس بجٹ کی یہ رہی ہے کہ ان مشکل اقدامات کا کم از کم اثر پڑے ایک عام آدمی پہ. کم از کم ہم نے بہت سے اس بجٹ میں ایسے میجرز لے کر آئے ہیں جو ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں ایک عام آدمی کو. اس میں چاہے آپ BISP کی ایلوکیشن دیکھیں، چاہے آپ پیٹرولیم کی اس میں جو ہم 2,000 روپے مہینے ایکسٹرا دے رہے ہیں وہ دیکھیں، چاہے آپ آٹا، گھی، چینی پہ جو پرائسز کم کر کے ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں، چاہے آپ ایگریکلچر میں فارمرز کو جو ہم لے کر آ رہے ہیں ان کو سبسڈی دیے تاکہ ہم اسٹرکچرل ایگریکلچر پہ بوسٹ مل جائے اور ہم خود کفیل ہو جائیں، باہر سے ہمیں کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ نہ کرنا پڑے تاکہ باہر کے ممالک کا انفلیشن ہمارے یہاں نہ آئے. وہ بھی ہم ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں. چاہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ایڈیشنل ٹیکسز لگائیں ان میں سے کہیں ایڈیشنل ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے.
کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کا بوجھ ایک عام آدمی پہ پڑتا ہے. وہ جتنا ایڈیشنل ٹیکس ایفرٹ ہے وہ عمرہ پہ ہے, جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان پہ ہے, پراپرٹیز پہ ہے, ان پروڈکٹیو ایسٹس پہ ہے. یہ ہمارا ایک ایفرٹ ہے کہ ہم اس بجٹ کو ایک عام آدمی پہ بوجھ نہ بننے دیں. اور ایک بات جو یہ شہباز رانا اور باقی لوگوں نے بہت ایمفسائز کی, یہ بجٹ میں اینٹی انفلیشنری کچھ نہیں ہے. میں ایک گزارش آپ سے کرنا یہ چاہتی ہوں, لیکن جو حالات باہر گلوبل کمیونٹی میں ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں. کیسے سپر سائیکل میں دنیا چل رہی ہے, اس سے تو ہم کیسے بچیں گے؟ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے, کیا ہم گلوبل سائیکل بدل سکتے ہیں اپنے لیے؟ نہیں. ہاں, جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے بجٹ میں کیا کیا کیا. اگر ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگائے وہ اینٹی انفلیشنری تھا. اگر ہم نے اس اپنے بجٹ میں جو بیسکلی ایگریکلچرل پیکج دیا وہ اینٹی انفلیشن ہے, کیونکہ ہم باہر سے نہیں لانا چاہ رہے ہیں. اگر ہم نے یہ بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی اینٹی انفلیشنری ہے, کہ ہم نہیں چاہتے کہ قرضے لیں اور ہم آپ کے اوپر اس پہ عام آدمی پہ اس پہ بوجھ ڈالیں. اگر ہم PSDP بڑھاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام جو ڈیولپمنٹ رہے, تاکہ لوگوں کی جو امپلائمنٹ چلتی رہے اور اس سے پاورٹی کم نہ ہو. اور دوسری بات ویری امپورٹنٹلی ریلیف کے میجرز. سو پوائنٹ یہ ہے کہ جو باہر کے حالات ہیں وہ تو ہم روک نہیں سکتے. ہم نے اپنا گھر میں جو جس حد تک کر سکتے تھے وہ ہم نے عام آدمی کا خیال کیا ہے. ہم نے انفلیشن کو کم از کم رکھنے کی کوشش کی ہے. ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں ہمارے, جو ہماری کمٹمنٹس ہیں وہ تو ہمارے سامنے, ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. جس پہ کر سکتے ہیں ہمیں کریڈٹ دیں, وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے آپ کو. شکریہ. اچھا, میں 2-3 باتیں آپ کو بتا دوں جو ڈاکٹر صاحبہ کے حساب سے مجھے وہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کری ریلیف میجرز کی, کہ وسپ کے اندر ہم نے تقریباً 100 ارب روپے 35-40% ہم نے بجٹ بڑھایا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے غریب بھائی بہنوں کی زخموں پہ کچھ مرہم رکھنے کے لیے. ہم یہ جانتے ہیں کہ بڑی مہنگائی کا ٹائم ہے, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے اپنے جو امیر بھائی ہیں ان سے تھوڑا سا زیادہ ان کا شیئر لیں, اور ہم نے کچھ نہ کچھ غریب لوگوں کے لیے پروگرام کیے ہیں. 2-3 جو مسئلے ہم کو نظر آ رہے ہیں بجٹ کے اندر, جو اگلے سال کے اندر, اس کے ہم نے کچھ انتظامات کیے. ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ خوردنی تیل کا ہے. اس وقت پام آئل جو ہے وہ $1,600 $1,700 کا ہو گیا ہے. کل بھی وزیر اعظم پاکستان نے انڈونیشیا کے صدر سے بات کی خود. ہم پہلے میرے بھائی مرتضیٰ محمود صاحب بھی بات کرتے رہے ان کے وزیر سے, کل ان کے صدر سے ہم نے اس لیول پہ لے کے چلے گئے, اور مرتضیٰ صاحب چلے بھی گئے انڈونیشیا. اور ہم ابھی بھی جا کے یہاں کے تھوڑی دیر بعد میں خود بھی میٹنگ چیئر کروں گا ایک اس کی اویلیبلٹی کے اوپر اینڈ آل دیٹ, کیونکہ انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے تیل کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہم نے میں نے جو بہت زیادہ میں نے جو مراد دی, اور میں نے سیریسلی ان کو بلا کے کہا ہے کہ میں آپ کو مراد دوں گا آئل سیڈس کے اوپر. ہم نے ایک پیکج رکھا ہے 20 ارب روپے کا, ہم اس کے اندر انٹرونشن پرائسز بھی دیں گے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ضروری ہے, یہ ہو جانا چاہیے تھا, لیکن چلو اب شروع کرتے ہیں. کنولا پاکستان کے اندر, کنولا ایک ہائیبرڈ ہوتا ہے اس کا سرسوں کا. ہر جگہ پہ ہر پاکستانی سرسوں کا ساگ کھاتا ہے, مکئی کی روٹی کھاتا ہے. مکئی سے آپ تیل بنا سکتے ہیں, سرسوں سے تیل بنا سکتے ہیں. کنولا اس کا ہائیبرڈ ہے, اس سے تیل بنا سکتے ہیں. اس کی گروتھ نہیں ہے, تو اس کی پیداوار نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نیا ایریا تھوڑا سا بڑھائیں گے. اور ہم ابھی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ $750 to $1 billion کا آئل سیڈس جو ہے وہ ہم مزید پیدا کر کے یہاں پہ بتائیں گے. تو یہ ایک اگلا سال میں ہم کو ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے جس کے لیے ہم نے کوشش کری ہے. دوسرا یہ کہ ایک ٹائٹننگ آئے گی فسکل پالیسی کی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ اتنا ڈیفیسٹ کم کریں گے تو فسکل پالیسی کی ٹائٹننگ ہوگی. اگر آپ بینکوں سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں, اگر آپ صاحب ثروت لوگوں سے 50 کروڑ روپے کمانے والوں کے اوپر 2%, اگر آپ نے 30 کروڑ روپے کمانے والوں کے اوپر 2% ٹیکس لگا دیا, تیسرا تو 2% ٹیکس مزید لگا دیا ہے. اگر آپ نے گھر کی لین دین پہ پرزمپٹیو انکم ٹیکس 1% سے 2% کر دیا ہے. اوورسیز پاکنی جو لوکل پاکستانی ہیں جن کی اوورسیز جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں جو ڈکلیئرڈ ہے, اس کے اوپر اگر 1% ٹیکس لگا دیا ہے. ویکنٹ پلاٹس پہ پرزیومڈ انکم کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. تو ہم نے ٹیکس تھوڑا سا بڑھایا ہے. ایک جگہ پہ جہاں پہ ابھی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ابھی IMF اس پہ خوش نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرسنل انکم ٹیکس جو ہے کم از کم 1 لاکھ اور 2 لاکھ روپے کمانے والے لوگوں کی کیٹیگری کو ہم وہ کریں. تو پرسنل انکم ٹیکس پہ ہم نے کوشش کری ہے کم کرنے کی. لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ پین ہوگا اس سال کے اندر. ابھی فوراً مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ تیل کی پرائسز کم ہوں گی, تو وہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. تو پہلے 1 لاکھ یا 2 لاکھ تک ہم نے ٹیکس کم رکھا ہے, پھر ظاہر ہے کہ ٹیکس بڑھ گیا. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے سالوں کے منسبت اگر 10 لاکھ روپے سے زیادہ آپ کی آمدنی ہے, سوری شہباز,
تو پھر اس کے اوپر ٹیکس بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ تمام لوگوں کا ٹیکس جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو رہا ہے. اسی طرح ہم نے پہلی مرتبہ ایک کوشش کری ہے کہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کو فکس ٹیکس کر ہم لوگوں کو ریٹ میں لے کر آئیں. اور چیئرمین صاحب نے، عاصم صاحب نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ وہ 25 لاکھ دکاندار کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے، تو پہلی مرتبہ ان کو ٹیکس میں لے کر آئیں گے. ہم نے اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں کی، اور ہم صرف 3,000 سے، عام دکاندار کو صرف 3,000 سے 10,000 روپے میں دیں گے، اور ان سے فائنل ہوگا. اس کے بعد ان کو ایک صرف ریٹرن بھر دیں، ٹیکس دہندگان بن جائے، اس کے بعد ان کو کوئی ان سے وہ نہیں ہوگا. ایک بڑا ریلیف دے رہے ہیں، اور ان کو بہت ہی مائلڈ ٹیکسیشن کر رہے ہیں، لیکن ان کو نیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ ان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے زندگی کی. تو یہ سب چیزیں ہم نے کوشش کی ہیں کرنے کی. کچھ نہ کچھ ابھی اگلے 15 دن کے اندر اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوگی، سینٹ میں ڈیبیٹ ہوگی، کچھ نہ کچھ حکم ضرور رہ گئے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ راتیں جاگ کے لوگوں نے کام کیے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وزیر اعظم نے ایک آدھ چیز جو میری جو سفارشات تھیں اس کو مسترد بھی کیا ہے. تو کچھ 15 دن میں کچھ چھوٹے موٹے مائنر چینجز ہوں گے، بٹ دیٹ از دس واٹ آئی ہیو ٹولڈ یو از دا اسٹرکچر آف دا بجٹ. سو تھینک یو ویری مچ. اور اس بار شعیب نظامی صاحب سے لاسٹ ٹائم سوال نہیں پوچھوایا تھا، تو یہ میرا بڑا پرانا دوست ہے، اس سے شروع کروا دیں. کیا لگا دیں؟ مائک قریب لے. اچھا نہیں، ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ لیکیجز کا ایک اندازہ ہے کہ 3 ٹریلین ہو گیا، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کی ایک کمیٹی بنائیں گے، اور اس کے اوپر ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ کام کرے گی. تو اب یہ ان کی مرضی ہے، وہ صرف شعیب نظامی کے پاس میں نے کہہ رہا تھا. ایک منٹ میں وزیر اعظم صاحب یہ کام کریں گے. اسکینر کا کوئی چیئرمین صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، اس کے 2 پارٹس تھے. ایک تو جو ہمارا لا ہے اس کے اندر لیگل پروویژنس کہ ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہم نے انفورسمنٹ کرنی ہے وہ ساری پروویژنس ہم نے ڈال دی ہوئی ہیں. سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ جی اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اسکینرز جو ہیں وہ کچھ تو لگے ہیں کسٹمز کے، کچھ ابھی آ رہے ہیں کیونکہ اس کا لمبا پروسیس ہوتا ہے پروکیورمنٹ کا. اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں، ٹریک اینڈ ٹریس ہے، پی او ایس ہے، وہ نیکسٹ ایئر میں ان کا اسکوپ بھی ہم انہانس کر دیں گے. جی دیکھیں، یہ بات درست ہے، اور جو میں شروع میں گزارشات کر رہا تھا کہ ہم نے کہاں پہ ہر جگہ پہ ہم نے کوشش کری ہے کٹ لگانے کی. وفاقی حکومت کے بھی خرچے ہم نے بہت جگہ پہ کٹ کیے ہیں. کل آپ دیکھیں کہ انڈیویجول منسٹریز کے بجٹ بھی کٹ کیے ہیں. لیکن اگر کوئی لائک آئی سیڈ کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے اور ہمارے کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ان کی وزیر اعلیٰ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. لیکن ہم نے ہر جگہ پہ کٹ لگانے کی کوشش کی ہے. جی آپ کے نمبرز میچ نہیں ہوتے، جتنا انکریز آپ نے کیا ہے پرائسز میں، تو اس لحاظ سے آپ کا اوورآل سائز کم ہے. آپ کا بجٹ اوور شوٹ نہیں کرے گا. پرائمری سرپلس آپ نے جو شو کیا ہے 152 ارب کا، یہ آپ کا کم ہو جائے گا. یہ اوور شوٹ والی ذرا بات پھر سے سمجھا دو، مجھے سمجھا نہیں ہوں. آپ کی سر پرائسز انرجی کے تمام پرائسز آپ کے اوپر جا رہے ہیں. فیول کاسٹ آپ کے اوپر جا رہی ہے، پیٹرول کی لیوی آپ نے 50 روپے کی لیٹر. تو عوام کے اوپر تو جو بوجھ پڑے گا وہ تو پڑے گا. آپ کا اپنا بجٹ بھی گورنمنٹ کا ملٹری کا بجٹ وہ آؤٹ ہو جائے گا، سویلین گورنمنٹ کا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. ملٹری کو آپ نے 2.7% انکریز ریوائز کے اوپر دیا ہے. میں اوپر والے نکال کے بتا رہا ہوں، 2400 کے اوپر بات نہیں کر رہا، 1523 آپ کا جو دوسرا ہے سویلین گورنمنٹ کا 550 کر لیتے ہیں. یہ بھی آپ کا آپ نے انڈر اسٹیٹ کیا ہوگا یہاں پہ بجٹ ایپریٹلی، کیونکہ جتنی یہ انکریزز آ رہی ہیں آپ نے بھی پے کرنی ہے میرے ساتھ، تو وہ بجٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوگا. اگر یہ سارے نمبرز آپ ایڈ اپ کرتے ہیں، ٹرو بجٹنگ کرتے ہیں، تو آپ کا جو اوور آل سائز آف دا بجٹ ہے اٹ ول کراس 10,000 بلین. آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں. تو اگر آپ کا پرائمری سرپلس نہیں ہوگا which you are to give to the IMF, تو پھر آپ کی جو ساری ایکسرسائز اب سوال سمجھ گیا میں. دیکھیے ایک پیسہ از اکاؤنٹڈ فار ان دا بجٹ. آپ نے جو یہ فرمایا کہ ہم نے جو سیلری ریز دی ہے، تو سیلریز اکثر نیچے لکھی ہوئی ہوتی ہے سیلریز اینڈ پروویژنز. اس بار ہم نے پروویژنز رکھے ہیں 200 ارب روپے کے.
نہیں آپ حساب میں آپ کو کر کے دوں گا، اس میں پیسے بچتے ہیں. وہ کہہ رہے پچھلی بار کووڈ بھی تھا. ہاں لیکن اس میں یہ جو ابھی ہم نے سیلری انکریز دی ہے اس سے میرے پاس ابھی بھی تقریباً 100 ارب روپے تھوڑے سے اس سے کم بچ رہے ہیں پروویژنس کے اندر. تو ایک تو یہ بات ہے، یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. تو کوئی اس میں آپ کو ایک سچ بتا رہا ہوں کہ جو ہم آپ کو تو سارے پیپر مل جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی اس کے اندر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ ہمارے دیکھیں یہ جو ہم بجٹ دیتے ہیں نا، یہ قوم کو اس کے پیسے کا بجٹ دے رہے ہیں. ہم بجٹ جو ہے وہ آپ کے ٹیکسوں پہ چلتا ہے، یہ ملک آپ کے پیسوں سے چلتا ہے. ہم آپ سے جھوٹ نہیں بول رہے، آپ تو ہمارے وہ ہیں اپنے امپلائرز ہیں، تو آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بولا ہے. جو نمبرز ہیں وہ دکھ کے دیے ہیں آپ کو. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کا بجٹ کیا ہے تو وہ بھی 523 ان کے کیا بجٹس ہیں اور کتنے گرانٹس ہیں وہ بھی سب کچھ لکھی ہوئی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے نہ لکھی ہے. جو مجھے پورا نمبر یاد نہیں ہے لیکن جو بھی چیز لکھی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری لکھی ہوئی ہے. جی میں آؤں گا. جی 440 ارب کے ٹیکس میجرز پلس 750 ارب کی پیٹرولیم لیوی، تو یہ دو بڑے مطلب بہت زیادہ ٹیکس ریونیو کے میجرز ہیں. مہنگائی کا جو ٹارگٹ ہے انفلیشن کا 11.5%، وہ ان ریئلسٹک نہیں لگ رہا کیونکہ پیٹرولیم لیوی سے اور یہ سارے میجرز لینے سے مہنگائی تو بہت اوپر رہے گی اگلے سال. اور سیکنڈ کوشچن تھوڑا سا یہ ہے کہ EOBI کے تحت جو لوگوں کو بینیفٹ ملتا تھا اور اس کے لیے بھی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی، جو لوگوں کو کچھ اس کمپلینٹس ہیں کہ وہ تھوڑی بات کریں. دیکھیں جو ٹیکس میجرز ہم نے لیے ہیں مثال کے طور پر، اگر انکم ٹیکس تھوڑے سے کسی کے بڑھائے ہیں، سپر ٹیکس بڑھایا ہے، بینکوں سے جنہوں نے بینک جو ADR کم کرتے ہیں ایڈوانس ٹو ڈپازٹ، یہ آپ لوگوں کو سب پتہ ہے لیکن اب پبلک کے اس کے لیے کہہ دوں کہ بینکوں کی آمدن کے 2-3 ذرائع ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی سیکیورٹیز خریدنے، گورنمنٹ کو قرض دینا شروع کرتے ہیں. گورنمنٹ کو قرض دیتے ہیں تو اس کے اندر ان کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے اور کوئی گورنمنٹ تو ظاہر ہے ڈیفالٹ نہیں کرتی ہے، تو وہ آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹے تاجروں کو دیں، کسانوں کو دیں، بزنسز کو دیں، جس سے کہ ملک میں نوکریاں پیدا ہوتی ہیں. بینکوں کو اگر وہ دے رہے ہیں کسانوں کو، چھوٹے تاجروں کو، بزنسز کو، تو ان کا ٹیکس ریٹ کم ہوگا، اور اگر وہ نہیں دے رہے تو ان کا ٹیکس ریٹ زیادہ ہوگا. تو یہ ADR کے حساب سے ہم نے کیا ہوا ہے. اس سے میرے خیال سے یہ انفلیشنری ٹیکس نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم دوسری چیزوں پہ ٹیکس لے رہے ہیں تو وہ انفلیشنری ٹیکس نہیں ہے. ہاں البتہ یہ بات درست ہے آپ کی کہ اگر جب PDL لگے گا تو PDL جو ہے وہ تو انفلیشنری ٹیکس ہے. جی میں ایک بات اور گزارش کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے اس بجٹ میں ہم نے اور اس سے پہلے ہم نے وہ میجرز بھی لیے ہیں جو POL کی کنزمپشن کم کریں، جو امپورٹ کو کمپریس کریں. یہ دونوں میجرز انفلیشن کو کم کریں گے. ہم نے ہو یہ رہا تھا جب سستا پیٹرول دے رہے تھے تو پیٹرول کی ڈیمانڈ آرٹیفیشلی 20% بڑھ گئی تھی اور وہ پاس آن ہو رہی تھی، نظر آ رہی تھی اکانومی. اب جب ہم نے اس کو ٹائٹن کیا ہے، آپ وہ اس میں بھی دیکھیں گے کمی، آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کنزمپشن کم ہے، امپورٹ کم ہے، تو یہ اینٹی انفلیشنری ہے. اور جو باقی کے میجرز ہیں اس سے کمرشل ایکٹیویٹی وغیرہ میں بھی کمی آئے گی. تو یہ کم ہم ایمبیشس ضرور ہے بٹ اتنا انچیویبل ٹارگیٹ نہیں ہے. EOBI کا میں ابھی ہم نے EOBI کی مجھے ریکویسٹ آئی ہوئی ہے، اس کو ایڈریس نہیں کیا، وہ کر لیں گے تھوڑے دنوں میں. جی بڑا مسئلہ ہے معیشت کا، وہ SOEs کی پرفارمنس. ڈسکرائبنگ پروسیز آپ نے صرف 96 لکھی ہے، اس میں 2 پروجیکٹ تو ریڈی ٹو سیل ہیں جو گورنمنٹ کے ٹرائل میں اس نے بہت کام نہیں کیا، حکومت بند ہو گیا. آئندہ سے ہمارے حکومت کے ساتھ نہیں ہے. تیسرا سر پہلے جب آپ کی حکومت سے ہوگی کہ آپ نے جو فاٹا کے ڈسٹرکٹ میئرس کیے تھے ان کو 2023 کا ٹیکس ایگزمپشن دی تھی، ان کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، وہ قید کر دیں. ابھی اس بجٹ میں ان کو FAD لگا دی گئی ہے، کیا اس کی ڈائریکشن نہیں. اگر بجٹ بکس میں ہے تو میں معذرتی کر سکتا ہوں، کوئی فاٹا کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے. پچھلی حکومت نے، البتہ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی حکومت نے 2018 میں ایک نیا ٹیکس لگایا تھا اور 2021 میں شاید یہ شوکت ترین صاحب نے واپس لے لیا تھا. اور ابھی اس کے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ کلیمز چل رہے ہیں، اس کا مسئلہ ہم کو سالو کرنا ہے. لیکن ہم نے تو میں خود وزیر خزانہ تھا جب ہم نے فاٹا کو بریک دیا تھا، ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا. میرے خیال سے آپ بھی ڈبل چیک کر لیجیے. میں آ رہا ہوں باری باری کر لیں. جی SOEs پہ آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم پرائیویٹائزیشن کا کیا پلان ہے. دیکھیں پرائیویٹائزیشن کا پلان کرنا چاہیے. SOEs کے اندر آپ کی جو بڑا پرابلم ہے، دیکھیں یہ 10-12 کمپنیاں ہیں، یہ باقی چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو چھوڑ دیں. 10-12 کمپنیاں ہیں. ایک آپ کی 8 یا 9 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، 2 آپ کی بڑی تیل اپنے گیس کی کمپنیز ہیں، سوئی کمپنیاں. لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ اور PIE اور اسٹیل مل.
اور اگر کبھی آپ ریلوے کو کمپنی کر کے وہ کر لیں تو میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب نے اس دن پریزنٹیشن بھی لی ہے، میں نہیں جا سکا تھا. ہمارا پورا ارادہ، اور جو آپ نے اس کی نشاندہی کہی جو بکی بلوکی اور بکی اور حویلی، وہ بھی ریڈی ٹو سیل ہے. اس میں کچھ اسٹرکچرل چینجز کرنے تھے. میری بات ہوئی تھی پرائیویٹائزیشن چیئرمین سے، لیکن میں اشرف بھائی، ہم کو پرائم منسٹر کا پورا ارادہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساری کمپنیوں کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم کچھ کمپنیز کے شیئرز بھی آف لوڈ کریں گے مارکیٹ میں یا ڈائریکٹلی، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم 1-2 بڑی کمپنیوں کو پرائیویٹائز کریں گے. لیکن میں ابھی یہ کچھ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، بہت کنٹروورسی ہو جاتی ہے. میرا ایک چھوٹی سی وضاحت ہے اور 2 کوشچن ہیں چھوٹے چھوٹے. وضاحت یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کا اطلاق کیا جو ایڈہاک ریلیف ہے اس کو مرج کر کے اس پہ ہوگا یا پہلے مرج کریں گے اور بعد میں ہوگا؟ دوسرا جو ایگزیکٹو الاؤنس افران کو دینے کی جو کابینہ نے پرنسپل اپروول دی ہے، کیا وہ بھی اسی بجٹ میں لاگو ہوگی؟ اور جو کوشچن ہے وہ یہ ہے سر کہ آپ نے یہ کہا کہ پچھلی حکومت نے جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے جو ہے وہ ملک پہ نیشنل بچایا. اگر انٹرنیشنلی کسی معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو کیا یہ کرائم نہیں ہے؟ کیا آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ انڈر ہینڈ ڈیل کر دی ہے؟ کیونکہ آپ نے آپ ہی کہا تھا کہ جو قاضی فائزہ کیس میں جو سیکشن 1 to 6 تھی اس میں امینڈمنٹ کر کے پچھلی گورنمنٹ نے عمران خان نے خود کو اور اپنے اس وقت کے چیئرمین کو NRO دیا تھا، آپ اس کو امینڈ کریں گے، واپس کریں گے، وہ بھی اس میں واپس نہیں تھی. اور دوسرا یہ کہ یہ جو معاہدہ کیا ہے اس کی بھی وائلیشن کی ہے. اگر وائلیشن کی ہے اور ملک کی محل تک پہنچایا ہے تو آپ قوم کو یہ بتانے کے لیے تو نہیں بیٹھے نا کہ انہوں نے وائلیشن کی ہے. اگر وائلیشن کی ہے تو ادارے آپ کے پاس ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. جی اس دن بھی غالباً یہ بات ہوئی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں میرا کانسیپٹ جو ہے وہ میری پرائیورٹی یہ نہیں ہے کہ میں پچھلی حکومت کے خلاف کرمنل کیسز کروں. جو خان صاحب نے جا کے ہمارے اوپر کیسز کرے تھے اسی میں 4 سال بگاڑ دیا اور ملک کو اس نہج پہ لے آیا. اگر آج ملک کا جو بگاڑ ہوا ہے اس میں ایک بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب جنرلی نااہل تھے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، وہ تو ہے ہی کہ وہ نااہل تھے، خود بھی نااہل تھے، ٹیم بھی ان کی نااہل تھی. اور اس کے اندر یہ بھی مجھے پتا ہے کہ خود بدھ کے اندر بھی بہت لوگ انوالو تھے. کبھی یہاں ہم سب نے ہیرے کی بات سن لی ہے، ہم سب نے راولپنڈی رنگ روڈ میں کیا ہوا ہے اس کی بات سن لی ہے، ہم سب نے سن لیا ہے کہ 48 روپے کی چینی بیچ کے 96 روپے کی چینی آئی ہے. ہم سب نے سن لیا ہے کہ کس طرح تحائف دیے جاتے تھے، اب تحائف کا نام دیا جاتا ہے رشوت کو. یہ ساری باتیں ہم ہمارے سامنے. کچھ بات یہ ہے کہ IMF کی جانب سے اس پہ خاصی محنت کی گئی ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ فوری طور پر ان کیسز کو جو ہے نا وہ یا تو ریکوری میں آئیں یا پھر ان کیسز کو ختم کیا جائے. یہ جو کیسز کی بات ہے اس پہ میں کہہ دوں کہ جو ہم نے کل ایک چیز کی ہے وہ بڑی میرے خیال سے سگنیفیکنٹ ہے. یہ شاید آپ لوگ انڈر رپورٹ کر رہے ہیں. جو ADRC کا ہم نے کیا ہے، ابھی تک یہ تھا کہ جو عملہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ کون اس کا ADRC کا ہیڈ ہوگا. اب ہم نے کہا ہے کہ FBR ایک سلیکٹ کرے گا، ایک سلیکٹ جو بزنس مین ہے وہ ڈسپیوٹ والا کرے گا، اور وہ دونوں جو ریفریز ہیں وہ مل کر ایک تیسرا ریفری جس کو امپائر بولتے ہیں وہ چوز کرے گا، اور جو 2 لوگ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ مانا جائے گا. دیٹس اے ویری سگنیفیکنٹ چینج ان ڈسپیوٹ ریزولوشن. نمبر 2، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے کیسز ہیں، یہ میری آفر ہے تمام بزنس مین کو، پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنس کو، کہ جتنے کیسز آپ کے FBR کے اندر ہیں، آپ کے کورٹس میں ہیں، اگر آپ کو کیس واپس لینا چاہتے ہیں ہم بھی ریڈی ہیں کیس واپس لینے کے لیے. آئیے ADRC میں بیٹھتے ہیں، 2-3 مہینے میں ریزالو کرتے ہیں. تو یہ ہم نے خود ریزالو کرنے ہیں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ میں FBR کے ریونیو کے لیے بھی ریزالو نہیں کرنا چاہتا ہوں. اگر ان کا کسی بزنس مین کا لیجیٹیمیٹ حق ہے، ہماری سے غلطی ہے تو ہم اس کو پیسے واپس دیں گے. اگر ہمارا حق ہے تو ہم کو پیسے مل جائیں. اور لیکن یہ ریونیو میجر نہیں ہے، یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میجر ہے کہ یہ آسانی ہو جائے لوگوں کو. میں تو وزیر اعظم کو ریکویسٹ کی ہے کہ NFC بٹھا لیں. دیکھیں ایک مسئلہ جو ہے جو تیمور جگڑا صاحب بھی کہتے ہیں اور ایک دم لیجیٹیمیٹ بات ہے ان کی کہ KP کی پاپولیشن بڑھ گئی ہے جب سے فاٹا کا انضمام ہوا ہے. تو لیکن اس کو KP کی پاپولیشن کو اس کا ریفلیکٹ نہیں کر رہا ہے. تو اگر ایک مرتبہ بیٹھ جائیں، 10 سال سے آپ نہیں بیٹھے ہیں، مطلب بیٹھے ہیں کچھ وہ نہیں کر سکے، ایک مرتبہ بیٹھ کے بات کر لیں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور عائشہ غوث نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ اس سال مشکل فیصلوں کی وجہ سے تکلیف اور مشکلات ہوں گی. کوشش کی ہے کہ انکم ٹیکس اور فکس ٹیکس میں لوگوں کو لائیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے خرچے کم کرنے ہوں گے. 15 دن میں کچھ معمولی تبدیلیاں ہوں گی. ہم ریٹیلرز کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کر آ رہے ہیں.
कोशिश है कि इनकम टैक्स और फिक्स टैक्स में लोगों को लाएं। उन्होंने ये भी बोला कि कोशिश है कि गरीबों पर बोझ कम डालें, अमीरों से ज़्यादा टैक्स वसूल करें। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।